بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کھیلتے کھیلتے بیٹیاں کب بڑی ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، مگر قدرت کے قانون کے مطابق گڑیا سے کھیلتے کھیلتے گھرداری میں کیسے داخل ہو جاتی ہیں۔ اچانک ہی سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتیں جب وہ سسرال چلی جاتی ہیں، بلکہ وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ قدرت نے عورت ذات کو مردوں کے مقابلے میں نازک اور نرم دل بنایا ہے، لیکن حوصلہ بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ بیٹیاں تو بہت انمول ہوتی ہیں، یہ ماں باپ کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہیں، کم عمری سے ہی والدین کا احساس کرتی ہیں، گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق لڑکیاں بھی مردوں کے برابر ذہین ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو ان سے بھی زیادہ، لیکن یہ معاشرے کی تنگ نظری سمجھ لیں کہ زیادہ تر فنی میدان میں مردوں کو عورتوں پر فوقیت دے دی جاتی ہے۔ بیٹیاں تو ماں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، بیٹی چاہے غریب کی ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اپنے والدین سے کوئی خواہش کرے تو اس کے والدین کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنی بیٹی کی خواہش پوری کر سکیں۔ ماں باپ کو بیٹی کی پیدائش پر افسوس نہیں ہوتا، بلکہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کا مستقبل بھی خوشیوں بھرا ہو۔ بیٹی کی پیدائش پر تو ہر کوئی اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتا ہے، لیکن یہ سب نصیبوں کا کھیل ہے کہ شادی کے بعد اس کو کس طرح کے لوگوں میں جا کر بسنا ہے اور وہ اس سے کس طرح کا سلوک کریں گے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جب رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں، مقدر کی گارنٹی کوئی نہیں۔ بیٹیاں تو وہ انمول ہیرا ہوتی ہیں جو گھر کی رونق ہوتی ہیں، پہلے ماں باپ کے گھر کو پر رونق بناتی ہیں اور پھر شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ بیٹیاں اگر بہنیں ہوں تو اپنے بھائیوں کی لاڈلی ہوتی ہیں، وہ تو اپنے بھائیوں سے اپنا جائیداد میں حصہ بھی خود سے نہیں مانگتی کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن اگر والدین حیات ہوں اور صاحب حیثیت ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد میں فرق کیے بغیر خوشی سے ان کو جائیداد میں سے حصہ تقسیم کر دیں۔ اب بات آتی ہے ان کی جو اپنے بیٹوں کے لیے ماں باپ کے دل کا ٹکڑا ان کی پیاری بیٹی بیاہ کر تو لے آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک بہت ہی کم لوگ کر پاتے ہیں۔ بعض تو صرف سودے بازی کی بنا پر شادی کرتے ہیں، جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ جہیز تو ویسے ہی معاشرے کی لعنت ہے، اس کی وجہ سے بہت سے رشتے نہیں ہو پاتے، اور بعض لوگ لڑکی کو شادی کر کے گھر تو لے آتے ہیں لیکن اس کو نوکرانی سمجھا جاتا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو لالچ کی بنا پر آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئیں تو ایسے لوگوں کو صاف انکار کر دیں۔ بہت سے والدین ساری زندگی تھوڑا تھوڑا کر کے بچیوں کا جہیز اکٹھا کرتے ہیں، لیکن جب ان کی بیٹیاں بیاہ کر سسرال جاتی ہیں تو اکثر و بیشتر سسرال والے بیٹیوں کو کم جہیز کا طعنہ دیتے ہیں، جو سراسر ظلم ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لائیں تو اپنی بیٹی کی طرح مان اور عزت دیں، کیونکہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جس کا حساب ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو چکانا ہوگا۔
جب کوئی کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لائے تو ایسا ساتھی اور شوہر بن کر دکھانا چاہیے کہ کل اگر وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا مانگے تو شرم نہ آئے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔